بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کے اوراق، چیپٹر 1، سیما شاہد۔ خلافت عثمانیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت عثمانیہ کو پابند کیا تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 1917 میں یہودی آہستہ آہستہ فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے اور اصل میں سازش کر کے اسی کے لیے خلافت عثمانیہ کو منسوخ کرایا گیا۔ اس وقت کے سلطان عبدالحمید خلیفہ تھے اور خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا کہ یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری مشکل تھی۔ اسی لیے خلیفہ کو وزراء کو بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی، پر جذبہ ایمانی نہ بک سکا تو ان پر فرانس، یورپ، جرمنی، دنیا بھر سے سیاسی دباؤ ڈالا گیا۔ یہودیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہے گی، یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، کہ اس کا معاہدہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ثانی نے کیا تھا، جس پر خلیفہ راشدین قائم تھے۔ لہٰذا یہودیوں نے سازش کر کے کہ دنیا میں ان سے بڑی سازشی قوم کوئی اور نہیں، خلافت عثمانیہ کا تخت الٹ دیا تھا۔ خلافت عثمانیہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی وحدت کی علامت تھی اور یہ چاہتے تھے کہ ایسی کوئی علامت مسلمانوں کے لیے دنیا میں باقی رہے تاکہ مسلمان ممالک کسی بھی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار نہ کر سکے۔ اسرائیل کا قیام ایک عالمی منصوبہ تھا جس کی کڑیاں یونان سے برطانیہ، مصر سے امریکہ اور استنبول سے حجاز تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس قوم نے صدیوں تک بھرپور پلاننگ کے ساتھ انتھک جدوجہد کی تھی، جبکہ ترک اپنی ناک کے نیچے ہونے والے تماشے سے بے خبر رہے اور عربوں نے لارنس کے اکسانے پر ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے خود فلسطین برطانیہ کے حوالے کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ یاد رہے کہ یورپ کا مرد بیمار کہلانے والا ملک ترکی 1850 تک یورپ کا واحد ملک تھا جسے کبھی قرضے کے لیے بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، جبکہ یورپ کی تمام نو آبادیاتی طاقتیں 15ویں اور 16ویں صدی ہی سے یہودی بینکر کی قرض خواہ تھیں۔ لیکن کریمیا کی جنگ اور بعد کی دوسری مہمات کے دوران 19ویں صدی کے اواخر میں عثمانی سلطنت قرض دار ہو گئی اور یورپی طاقتوں کو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا موقع مل گیا۔ یہودی بڑی تعداد میں اس وقت محل میں اور حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ ایک مغربی مصنف کے بقول یروشلم یہود کے حوالے کرنے سے انکار کی قیمت سلطان کو اپنی پوری سلطنت دے کر ادا کرنا پڑی۔ جوان ترک، ینگ ترک۔ 19ویں صدی کے آخر میں سن 1886 میں سلونیکا میں کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس کے نام سے ایک تحریک وجود میں آئی، جو بظاہر اس سلطنت عثمانیہ میں اصلاح پسند تحریکوں کا ایک گروپ تھی۔ یہ تحریک عرف عام میں جوان ترک یا ینگ ترک کہلائی۔ جوان ترک تحریک کے متعدد عہدیدار انقلاب سے پہلے اور بعد میں باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کے تنخواہ یافتہ تھے اور ان کی خفیہ میٹنگز فری میسن لاجز میں ہوتیں۔ ان میں متعدد فرانس کے تعلیم یافتہ بھی تھے۔ ان کی 2 ابتدائی کانفرنسز پیرس ہی میں منعقد ہوئیں۔ ان کا نعرہ تھا آئین کی بالادستی، مذہب کو سیاست سے الگ کرنا اور ترک قومیت کے علاوہ ترکی میں مغربی طرز کی اصلاحات متعارف کرانا، مختصراً ترکی کو ماڈرنائز کرنا یا جدیدیت سے متعارف کرانا۔ جوان ترک انقلاب 1908 میں سلونیکا ہی کو ہیڈ کوارٹر بنا کر فوجی بغاوت کے ذریعے جوان ترک انقلاب کے ذریعے یہ تنظیم مملکت کے سیاہ و سفید پر حاوی ہو گئی۔ بعد ازاں سلطان کو معزول کر کے اس کے نوعمر بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا گیا تاکہ اپنی مرضی سے فیصلے کروا سکیں۔ Shattering Empires, The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires کے یہودی مصنف مائیکل اے رینالڈ کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی تحلیل دراصل ینگ ترک جوان ترک انقلاب سے ہی شروع ہوئی۔ اس کا مقصد بظاہر آئین کی بالادستی اور سلطنت میں اصلاحات متعارف کرانا تھا، لیکن اس تحریک کے قائدین کے فیصلوں نے سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خلیفہ اول سے ہوا معاہدہ کہ یہودیوں کو فلسطین میں جگہ نہیں دیں گے
مٹی میں ملا دیا اور یوں 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توثیق کر دی گئی اور اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ یہ سارا کا سارا کام یہود کی تنظیم الومنائس کے پلان کے مطابق ہوا، جسے آرڈر آف الومناتی 1776 یکم مئی کہا جاتا ہے۔ فری میسنری نظام قائم کیا، یہ ابلیسی نظام اور اس کے ہتھ کنڈے بلیک میجک اور بہت کچھ، یہ سارا زندہ ایک شیطانی چکر ہے۔ اس کے ذریعے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی 1967 میں توسیع بھی ہوئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ فری میسنری کیا ہے۔ آگے یہ ویڈیو جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ کل انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔